اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی۔ یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھیں۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 18۔
محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، سورہ آل عمران کے تعلق سے اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے ابتدا میں کہ اس سورہ میں کلام کا رخ عمومی طور کے پر اہل کتاب میں سے نصارہ یعنی عیسائیوں کی طرف ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر کلام کا رخ یہود کی طرف تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یہاں کچھ باتیں یہود کو بھی مخاطب کر کے کہی گئی اور مشرکین مکہ سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ ان الذین کفروا، جو لوگ بھی کفر کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اس کے دین اور اس کی شریعت کو نہیں مانتے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کا مال اور ان کی اولاد انہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گی۔ آج ہمیں بظاہر لگتا ہے کفار مشرکین کے پاس جو اللہ کو نہیں مانتے، دین کو نقصان پہنچا رہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے، دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان کے پاس افراد ہے، قوت ہے، اختیارات ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ چیز ان کو فائدہ دے گی ہی نہیں۔ یہ زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں، وقتی چیزیں ہیں۔ انسان اگر اپنی زندگی کے بیتے ہوئے 50-60 سالوں کی طرف ہی دیکھ لے تو کیا لگتا ہے؟ بہت مشکل دن گزرے، بہت تکالیف آئی، سب اپنی جگہ پر، لیکن بیت جانے کے بعد کیا ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا؟ ہم نے زندگی کے 20, 30, 40 سال جو بتائے ہیں، پلٹ کر دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے؟ بس ایسا لگتا ہے کہ ایک لمحہ تھا جو بیت گیا ہے، تو گزر جانے کے بعد احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ چیز ہرگز ان لوگوں کو فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن مجید دوسری جگہ پر کہتا ہے متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں کے پاس بڑے اثر رسوخ ہے، بڑے اختیارات ہیں، یہ صرف دنیا کی حد تک، اس کے آگے نہیں ہے۔ ہمیں اصل ٹارگیٹ آخرت کو رکھنا ہے، ہماری اصل کامیابی ہماری زندگی آخرت ہے، تو اس کے بارے میں سب سے زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی کی تعمیر کر رہے تھے اور جس وقت غزوہ خندق کے موقع پر خندق کو کھود رہے تھے، اس وقت یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ حقیقت میں جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اب یہاں خاص طور سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں مشرکین کی ان حالتوں کو دیکھنے کے بعد مسلمان حیران و پریشان ہوتے۔ کیوں ہوتے؟ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو کیا اس طرح رونے سے ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اگر ایک مریض صرف اپنی بیماریوں کے بارے میں تذکرہ کرتا پھرے، اس کا علاج نہ کرے، تو کیا اس کی بیماری ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اسے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، علاج کرانا ہوگا، صحیح ٹریٹمنٹ لینا ہوگا، دوائیوں کو بر وقت لینا ہوگا، جن چیزوں کے پرہیز کا حکم ہے اس سے پرہیز کرنا ہوگا، تب یہ دوا اس کے پر اثر انداز ہوگی اور اس کی صحت کو بہتر بنائے گی۔ یہی معاملہ قوموں کی زندگی کا بھی ہے۔ ہم صرف رونے، چیخنے، چلانے سے ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں آتے۔ ہم اللہ سے دور نکل چکے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہوگا۔ کیسے پلٹ کر آنا ہوگا؟ اس کے دین، اس کی شریعت کی تابعداری کے ذریعے۔ جب تک ہم اللہ کی مدد نہیں کریں گے، اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے کرنا ہوگا؟ اس کے دین، اس کے احکامات کے مطابق چل کر، جن چیزوں سے منع کیا اس سے باز آ کر، تب تک اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق چلیں گے نہیں، صرف روئیں گے، شکوے شکایت کریں گے، لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے، ان کے جذبات پر انگیختہ کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، تبھی معاملات درست ہوں گے، اس کے بغیر درست ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی سورہ نور کے اندر، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم تمام کے تمام اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم کامیاب نہیں ہو رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ سے دور نکل چکے ہیں، ہم اللہ کے حکم، اس کے دین سے بہت آگے نکل چکے ہیں، اس لیے کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے کامیابی ہمارا مقدر ہو، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے پر ہمیں سرخروئی نصیب ہو، تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا۔
ہمیں اللہ والا بننا ہوگا، جو اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا، اس کے دین کو ماننے والا ہوتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل علاج ہے۔ قرآن نے صاف کہا یہ کفار کو ان کے مال اور اولاد قطعاً فائدہ نہیں دیں گے، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہمیں ہمیشہ کے تعلق سے فکر کرنا ہے کہ اگر ہماری موت کفر اور شرک کے پر ہوتی ہے تو کبھی جہنم کے عذاب سے نجات نہیں پا پائیں گے۔ دنیا کی کتنی بڑی مصیبتیں، کتنی بھی تکالیف آئیں، سب ہم جھیل سکتے ہیں، سارے دن گزر جانے والے ہیں، لیکن آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کی زیادہ فکر کرنا ہے۔ بعض لوگ صرف دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، آخرت کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح طور کے پر اللہ کی طرف اپنے آپ کو پلٹا لیا، رجوع کر لیا، دنیا بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت بھی آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اس کے دین کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں۔ جیسا کہ مثال دیتے ہوئے اللہ نے کہا، غور کرو، دنیا میں فرعون کو کتنے اختیارات دیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے ظلم اور ستم کا ایک لمبا دور گزارا، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو اپنے اقتدار کی خاطر مار دیا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی حکومت، اس کے اقتدار کو ختم کیا کہ نہیں کیا؟ ہر فرعون کا یہی حال ہوگا، جو دنیا میں تکبر کرے گا، گھمنڈ کرے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا جو قرآن مجید نے بیان کیا، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ فرعون، آل فرعون اور ان سے پہلے جتنے لوگ تھے ان لوگوں کا انجام ہوا، وہی انجام دنیا میں ہر ظالم کا ہوگا۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، کافی پرانی بات ہے۔ فلسطین کے جو امام صاحب تھے بیت المقدس کے، اورنگ آباد کے ایک پروگرام میں آنے کے بعد انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی۔ اس وقت ایریل شارون یہ اسرائیل کا وزیر اعظم تھا اور مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی، کہا ہم یہ چاہتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں کہ ایریل شارون مر جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ مر جائے، تباہ ہو جائے، لیکن اس سے ہمارا کیا فائدہ؟ کوئی دوسرا کھڑا ہوگا، کوئی دوسرا آئے گا جو ہمارے پر ظلم اور ستم کرے گا۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے حکام ہیں، جیسے عمل کریں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ ہمیں اپنی حالت بدلنا ہوگا، دوسروں کے بارے میں فکر نہیں کرنا ہے۔ دنیا میں کتنا بھی بڑا پہلوان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لڑنے کے بجائے اس کی حالت خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائے، مر جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور بناؤ، بڑے سے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دو، اپنے آپ کو اتنا پاورفل بناؤ۔ اللہ نے اسی بات کو کہا نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے نفس، اپنے آپ کو نہیں چینج کرتے ہیں۔ خود کو چینج کرنا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی عذاب آئے، معجزہ آئے اور مسلمانوں کو راحت مل جائے، چلو ٹھیک ہے، عذاب آ گیا اور کفار مشرکین کو تباہ برباد کر دیا گیا، ہمارا کیا؟ ہمیں اپنے آپ کے بارے میں زیادہ فکر کرنا ہے کہ ہم صحیح میں دین کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا طور طریقہ، ہمارا منہج، یہ ساری چیزیں اللہ کے دین کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ اصل چیز ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو دنیا میں تو آزمائشیں آئے گی، لیکن اللہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ یقینی طور پر آزماتا ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی آزمائش ہوئی، لیکن کیا اللہ نے اپنے بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ مدد کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو قرآن مجید نے بطور مثال کے پیش کیا۔ غور کرو، فرعون اور اس کے ماننے والے اور اس سے پہلے جو لوگ تھے، اللہ نے انہیں کیسے تباہ اور برباد کر دیا۔ کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کی گرفت کی۔ وہ اللہ ان کو جو سزا دینا ہے، جس وقت دینا ہے، وہ یقیناً اپنے وقت پر ہوگا، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہم کس جگہ کے پر، کس مقام کے پر کھڑے ہیں، ہمارا کیا ہوگا۔ یہ دنیا سے مٹ گئے، لیکن ہمارے سامنے تو ہماری آخرت ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں ہم کیسے کامیاب ہوں گے، اس کی فکر زیادہ کرنا چاہیے۔
واللہ شدید العقاب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ آپ ان کفار سے کہہ دو قل للذین کفروا ستغلبون، کہہ دو جنہوں نے کفر کیا ہے تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے، ہار جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد، وہ انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ کفار، دراصل یہاں مخاطب یہود ہیں، ان لوگوں کو کہا گیا تھا۔ آگے جنگ بدر کا تذکرہ آ رہا ہے، اسی ضمن کے اندر یہ باتیں یہاں پر آئی تھیں۔ دراصل کیا ہوا تھا کہ جنگ بدر کے بعد یہ یہود بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تین بڑے قبیلے یہودیوں کے مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا دیکھو مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے، تمہاری دنیا بھی سلامت رہے گی، آخرت بھی سلامت رہے گی، ورنہ انجام دیکھ چکے ہو کہ جنگ بدر میں کفار اور مشرکین کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ابھی تم لوگوں کا پالا اور تم لوگوں کا مقابلہ جاہلوں سے ہوا تھا، جو لڑنا نہیں جانتے تھے، جن کے پاس ہنر نہیں تھا۔ ہمارے پاس ہتھیار ہے، طاقت ہے، ہم سے مقابلہ ہوگا جب سمجھ میں آئے گا تمہیں۔ تو قرآن نے اسی کا جواب دیتے ہوئے یہاں پر کہا کہ ان الذین کفروا، کہہ دو ان کافروں سے کہ صاف قرآن مجید نے کیا کہا؟ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، دنیا میں تو تم مغلوب ہوگے، ہار جاؤ گے، شکست و خوردہ ہو جاؤ گے، ساتھ ہی ساتھ تمہارا انجام آخرت کے اعتبار سے بڑا بھیانک ہوگا، تمہیں جہنم میں جمع کیا جائے گا۔ وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور وہی ہوا، پہلے بنو قینقاع، پھر بنو نذیر، اور اخیر میں بنو قریظہ، ان تمام لوگوں کو مدینہ سے کھدیڑ دیا گیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے معاہدہ کیا تھا، لیکن ہر موڑ کے پر ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آخر کار نتیجہ کیا ہوا؟ ان لوگوں کو مدینہ کے باہر کر دیا گیا، اور آستین کے انصافوں سے مدینہ محفوظ ہو گیا۔ قرآن نے صاف کہا، جو بات کہی تھی اسی کے عین مطابق ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ قد کان لکم آیہ، تمہارے لیے، یہاں مخاطب کون ہے؟ یہود، کہا کہ تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین التقطا، ان دو جماعتوں میں جو آپس میں مدبیڑ بھی گتھ گئے۔ یہ دونوں جماعتیں کون تھی؟ ایک مسلمانوں کی جماعت تھی اور دوسرے کفار مکہ کی تھی، مشرکین مکہ کی۔ جنگ بدر کا یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ان کا مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی۔ وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسری جماعت کافر تھی جو اللہ کے دین کے لیے نہیں، محض اپنی دنیاوی سرداری، چودراہٹ، عزت، شرف اور وقار کے لیے لڑ رہی تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ مشرکین مکہ کی تعداد جنگ بدر کے موقع پر کتنی تھی؟ قریب 900 سے 1000 کے درمیان۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے، کیسے آپ نے اندازہ لگایا تھا جنگ بدر کے اندر۔ جنگ بدر سے پہلے یہ ایک اچانک ہوئی، اس لیے کہ پہلے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ مسلمان قافلے کی تلاش میں نکلے تھے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جا رہا تھا۔ اور یہ کیوں اس قافلے کے پر حملہ کرنا چاہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے مسلمان مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لائے تھے، تو ان تمام مسلمانوں کی پراپرٹی کے پر اور ان کی جائیداد کے پر مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا، سارے مال و جائیداد کو لوٹ لیا تھا۔ تو اسی کی جوابی کارروائی تھی کہ تم نے ہمارا مال لوٹا، ہم اس کے بدلے میں تمہارا مال لوٹیں گے۔ لیکن یہ قافلہ بچ نکلا، اور اچانک مسلمانوں کو جو پہلے سے تیاری میں نہیں تھے، مشرکین سے لڑنا پڑ گیا۔ یہ پہلے سے طے شدہ جنگ نہیں تھی، اچانک یہاں پر جنگ پیش آ گئی تھی۔ قرآن اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں تمہارے نزدیک ایک معجزہ ہے، ایک دلیل ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی جتنی جماعت تھی، انہیں کافر کم دکھائے جا رہے تھے، 900 سے 1000 کے درمیان تھی،
اور مسلمان انہیں کم دیکھ رہے تھے، 500 700 انہیں لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری تعداد سے دگنا ہے، تو کیا مسئلہ ہے، لڑیں گے انشاءاللہ ہمت سے، ہم سے دگنا ہی ہے نا، بہت زیادہ تھوڑی ہے، ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو 10 کا مقابلہ کرنا ہے، ایک آدمی 2 کا مقابلہ کر لیں گے، کیا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کو ہمت مل رہی تھی، ادھر کافروں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھی، مسلمانوں کے حوصلے پست بڑھ رہے تھے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ذرہ برابر بزدلیں نہیں تھی، اور اس کے بالمقابل مشرکین جب اپنے سے دگنا مسلمانوں کو دیکھا تو ان کی ہمت پست ہونے لگی، حوصلے ٹوٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ذہانت کے ساتھ ان چیزوں کو معلوم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اس لشکر کے تعلق سے خبرگیری کے لیے بھیجا۔ اصحاب کرام مشرکین مکہ کے 2 سقے، یعنی جو پانی پلانے کا کام کرتے تھے، پانی لانے گئے ہوئے تھے، ان دونوں کو پکڑ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ ابھی تک یہ لوگ اس کوشش میں تھے اور سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ قافلے والے لوگ ہیں، حالانکہ وہ قافلے کے لوگ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نفل نماز پڑھ رہے تھے، ان لوگوں کو لا کر سختی کی تو ان لوگوں نے مجبور ہو کر کہا کہ ہاں ہم قافلے کے لوگ ہیں، مار کھانے سے بچنے کے لیے کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ جب یہ لوگ سچ کہہ رہے تھے تو تم لوگوں نے ان کو مارا، اور جب ان لوگوں نے جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ یہ دراصل قافلے کے لوگ نہیں ہیں، ابو سفیان جو قافلہ لے کر نکلے ہوئے تھے اس کے آدمی نہیں ہیں، بلکہ یہ لشکر کے آدمی ہیں جو ابو جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا بتاؤ تعداد کتنی ہے، کتنے لوگ تمہارے ساتھ آئے؟ تو ان لوگوں نے تعداد نہیں بتائی۔ یہ راز ہوتا ہے نا، ارے انسان اپنے ذہن و دماغ کے اندر جب راز رکھتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آئے گا فوراً اس کا دماغ چوکنا ہو جاتا ہے، نہیں بتاتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایک کام کرو یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ اب ان لوگوں کو سمجھا ہی نہیں کہ تعداد اور اونٹ کے ذبح ہونے کا کیا تعلق ہے، تو کہا کہ کبھی 9 اور کبھی 10۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، اس لیے کہ ایک اونٹ 100 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کا پتہ لگا لیا۔ تو ان لوگوں کی تعداد جو تھی انہیں اپنے سے دگنا لگ رہی تھی، یعنی مسلمان دگنا دکھائی دے رہے تھے، اسی کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی تائید سے جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے کہ کس طرح اللہ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو کفار اور مشرکین کی بڑی جماعت کے پر غالب کیا، فتح عنایت کی، نفسیاتی طور کے پر سے، فرشتوں کو نازل کر کے، بارش کو نازل کر کے، ہر اعتبار سے۔ تو اللہ اگر اس کے دین کے مطابق ہم چلے اور اس کے مددگار بن جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ایسے مدد کرے گا جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انسان دنیا میں فتح یاب تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ آ کر اپنے میدان عملی میدان کے اندر پست ہو جاتا ہے، اور یہ چیز اس کی کم ہمتی یا اس کے حوصلوں کو پست کرنے اور اسے دنیا کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ دنیا کی طرف انسان کھنچتا ہے، وہی اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے یقینی طور پر دنیا میں انسان کے لیے بہت ساری لذات رکھی ہیں، لیکن اسے ایک لمٹ تک رکھیے گا۔ اگر وہ اپنی لمٹ کو کراس کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، تو مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اتنا دنیا کی طرف جھکنا نہیں ہے کہ ہماری آخرت سے غفلت اور لاپرواہی کا ذریعہ بنے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کر دی گئی۔ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہے سب میں انسان کو لذت اور سکون ملتا ہے۔ قرآن نے کہا سب سے پہلے نمبر کے پر النساء، عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ شَيْئَانِ الطِّيبُ وَالنِّسَاء، کہ اللہ نے دنیا کے اندر میرے لیے 2 چیزوں کو محبوب بنا دیا ہے، ایک ہے خوشبو اور دوسرے ہے عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرہ سے نکاح کیا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے
لیکن اسے آپ دین کی طرف موڑ کر رکھیے گا، دینداری کی بنیاد کے پر ساری چیزیں رکھیے، صرف دنیا داری یا جسمانی لذات کے طور کے پر نہیں، تبھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو کیا کہا؟ خیر متاع الدنیا، دنیا کا سب سے بہترین فائدہ مند سامان، اس لیے کہ انسان کو اگر نیک بیوی مل جاتی ہے، وہ گھر میں جاتا ہے تو سکون سے رہتا ہے، اس کے گھر، اس کے مال، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے اخلاق کو سنوارتی ہے، دین کے معاملے میں اس کی مدد کرتی ہے، بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے، جو اس کے گھر اس کی نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہیں، نسلوں کی حفاظت کرنے والی ہر اعتبار سے۔ لیکن اگر بیوی ہی خراب ہے تو انسان دن بھر کا تھکا ہوا گھر میں جائے گا، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہے گا، وہاں پر بھی سکون نہیں ہوگا۔ جب گھر میں سکون نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اور اس کے بعد نہ اس کا مال محفوظ رہے گا، نہ عزت محفوظ رہے گی، نہ سکون، ساری چیزیں تباہ اور برباد ہو جائے گی، اور اولاد نکمی نالائق ہونے کے بعد مزید تکالیف کا سامنا، یعنی گھر میں تو اسے مسائل اور پریشانیوں کو جھیلنا تھا، گھر کے باہر یہ بچے نکلنے کے بعد اس کی بدنامی کا ذریعہ بنیں گے۔ تو یہ ساری چیز اگر دیکھی جائے انحصار کرتی ہیں نیک بیوی کے پر، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر متاع دنیا کہا، سب سے بہترین سامان نیک بیوی کو ترجیح دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر کیا کہا؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دینداری کو ترجیح دو۔ ہمارے یہاں چمڑی اور دمڑی کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے لوگ اسی کے پر زیادہ محنت کرتے ہیں، دینداری کے پر محنت نہیں کرتے۔ اگر ہمارے نوجوان اس بنیاد کے پر نکاح کریں، نہیں دینداری ہوگی، نماز کی پابندی ہوگی، شریعت، حجاب، یہ ساری چیزیں ہوگی، تب ہم نکاح کریں گے، تو ہمارے یہاں بچیوں کی پرورش اسی بنیاد پر ہوگی کہ نہیں، یہاں دینداری کو طلب کیا جا رہا ہے، دینداری کی بنیاد پر رشتے کیے جا رہے ہیں، تو اس کے پر محنت کی جائے گی۔ ہم رنگ روپ پیسے کے پر دھیان دیتے ہیں تو لوگ اسی کے پر توجہ دیتے ہیں، اخلاق کردار دینداری کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہاں پر بیان کی گئی، والبنین، اولاد۔ یقینی بات ہے انسان کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، گھر کے اندر بچے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، انسان کو بڑا سکون لگتا ہے، بچوں کو دیکھ کر انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور اسی کے لیے تو بیچارہ اتنی محنت کرتا ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو انسان محنت کہاں کرے؟ محنت کا وہ جذبہ ہی نہیں ہوگا، گھر جانے کی وہ طلب ہی نہیں ہوگی، جو گھر یہ محبتیں بیوی کی، بچوں کی کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے نفسانی خواہش رکھی ہے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، یعنی خوب سارا پیسہ، بینک بیلنس، والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، یعنی جنہیں خاص طور سے انسان کسی با مقصد کام کے لیے رکھا ہے، ان کو دیکھنے کے بعد انسان کو بڑا سکون لگتا ہے۔ انسان جانوروں سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، جانور اس کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ہمیں دودھ کی ضرورت ہے، جانور کی ضرورت پیش آئے گی، سواری ہے، گھوڑوں کی ضرورت پیش آئے گی، اس سے ہم لاپرواہ نہیں ہو سکتے، ہر جگہ ہماری ضرورت ہے۔ والانعام والحرث، اور مویشی، جانور اور کھیتیاں، یہ انسانی زندگی کے لیے لازمہ ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں انسانی ضروریات ہیں، اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا ہے۔ یقیناً اللہ نے ان تمام چیزوں کے اندر انسان کو کشش رکھی ہے، لذت رکھی ہے، لیکن اسے ایک حد تک، اس کی اپنی ضروریات تک، جو اسے اپنے مقصد حقیقی سے غافل نہ کرے، اسی حد تک ان ساری چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو شادی کرنے کے بعد نہ نماز کی توجہ، نہ کمانے دھمانے کی، نہ ماں باپ کی، نہ بھائیوں کی، دوستوں کی، تو ایسی بیوی کیا فائدے کی جو اسے دنیا سے غافل کر دے، عبادات سے غافل کر دے، بلکہ وہ معاون ہونا چاہیے، اچھے کاموں میں شوہر کی مددگار بنے، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد کے پر یہ ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، بدی کا بھی ذریعہ۔ یہی معاملہ اولاد کا بھی ہے، ساری چیزوں کا، کہ انسان ان کی محبت میں پڑنے کے بعد حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، جائز و ناجائز کا فرق کو کھو دیتا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، نہیں، آپ اسے حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ ساری چیزوں کو رکھیے، تبھی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا
کیا میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر کی خبر نہ دوں؟ للذین اتقوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، یعنی ان ساری لذات، ان ساری خوشیوں میں پڑھ کر اپنی آخرت اللہ کو نہیں بلاتے، بلکہ بچتے ہیں، متقی بنتے ہیں۔ عند ربہم، وہ ان کے رب کے پاس ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گرمی کا موسم شروع ہونے جا رہا ہے، آپ خود اندازہ لگائیے کہ گرمی کے اندر انسان باغات اور نہروں کا تذکرہ سننے کے بعد دلی طور کے پر، نفسیاتی طور پر کتنا سکون محسوس کرتا ہے۔ اور عرب جہاں پر یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہ تو صحرا تھا، ریگستانی علاقہ ہے، وہاں پر باغات اور نہروں کا تذکرہ انسان کے لیے انتہائی فرد بخش ہوتا ہے، انسان صرف دیکھ لے تو اس کی روح کو سکون ملنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا، اب ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ کب تک رہے گی، ایک مدت تک، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ نہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، کبھی ان باغوں سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اب کسی کو موت آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور بڑھاپا بھی نہیں ہوگا، بلکہ عمر جوانی کے مرحلے میں رکی بھی ہوگی، 33 سال کی جو عمر ہوتی ہے اسی جگہ عمر رکی بھی ہوگی، خوبصورتی میں اضافہ ہوتے جائے گا۔ یہ پہلی ضرورت۔ اس کے بعد اللہ تذکرہ کر رہا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ایسی بیویاں جو پاک و صاف ہوں گی۔ پاک و صاف کا مطلب کیا ہے؟ حیض و نفاس سے پاک و صاف ہوں گی۔ جو دنیا کے اندر خواتین کو عارضہ لاحق ہوتا ہے، جنت میں عورتوں کو ان تمام چیزوں سے پاک و صاف رکھا جائے گا، بلکہ تمام جنتی قضائے حاجت سے بھی پاک و صاف ہوں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی بھی قسم کی گندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انسان، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایک انسان کو 100 آدمیوں کے کھانے کے برابر طاقت دی جائے گی اور جمع کی قوت ہوگی۔ اب 100 آدمیوں کے برابر کھانے کے بعد یقینی بات ہے انسان اتنا ہی فضلہ نکالے گا، قضائے حاجت ہوگی۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پیٹ جب بھر جائے گا تو ہاضمے کی شکل یہ بنائی جائے گی کہ اس کے جسم سے کستوری کے مانند پسینہ نکلے گا، یہی اس کا ہاضمہ ہوگا اور پیٹ سمٹ کر اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ یہ جنتیوں کے لیے ہے، کتنی آسان چیزیں رکھی گئی ہیں۔ انسان زیادہ سے زیادہ کھا لے، اور اسے عورت کی ضرورت ہو تو 100 آدمیوں کے برابر جمع کی طاقت، ساری نعمتیں وہاں بھر دی گئی ہیں، انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا، ساری نعمتوں سے جنت کو آباد کر دیا گیا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی نعمت اللہ راضی ہوگا، وہ ناراض نہیں ہوگا، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس ضمن میں جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ اہل جنت کو کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، فیقولون، تو تمام جنتی کہیں گے لبیک ربنا و سعدیک، کہ اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں۔ کیا بات ہے؟ تو اللہ کہے گا حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ یہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں، تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ تو جنتی کیا کہیں گے وما لنا لا نرضى وقد اعطینا ما لم تعطی احدا من خلقک، کہ اللہ ہم راضی کیوں نہ ہو، یہاں ہمیں وہ کچھ ملا ہے جو مخلوق میں کسی کو نہیں ملا، ساری نعمتوں سے ہم کو نواز دیا گیا ہے۔ فیقول، تو اللہ کہے گا انا اعطیکم افضل من ذلک، میں اس سے بہتر چیز تمہیں عنایت کرنے والا ہوں۔ تو جنتی کہیں گے یا رب وای شیء، اے ہمارے پروردگار وہ کون سی چیز ہے جو ان نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی؟ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی، میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو حلال کر دے رہا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں کسی سے ناراض نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جنت میں جانے کے بعد۔ اب یہ نعمت کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ کیا خوبیاں، کیا صفات ہوگی؟ قرآن مجید اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا، جو دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا ذنوبنا،
بس ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اپنے ایمان کے وسیلے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں ایمان لانے کی پاداش میں وہ ساری برائیاں، سارے گناہ جو ہم نے پہلے کیے تھے کفر اور شرک کی حالت میں، سارے گناہوں کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس ضمن میں الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام لانے کے بعد جو غیر مسلم ہوتا ہے اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو ایمان کی پاداش میں بخش دیا جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کے پر قرض وغیرہ ہے تو یہ بات الگ ہے کہ اسے وہ ادا کرنا ہوگا، وہ چیز معاف نہیں ہوتی ہے، وہ ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ لوگ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ ہم ایمان لے کر آئے، ہمارے سارے گناہوں کو، کفر و شرکوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا مانگتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی صفات یہاں اللہ بیان کر رہا ہے، الصابرین، صبر کرنے والے۔ یہاں ایمان لانے کے بعد صبر کا تذکرہ سب سے پہلے۔ آپ دیکھیے ایمان لانے کے بعد حقیقت میں لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جو نئے نئے مسلمان تھے ان کی زندگی کے اندر کتنی تکالیف آئی سب کو پتہ ہے۔ تو بغیر صبر کے انسان اسلام کے پر استقامت اختیار نہیں کر سکتا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے مسلمانوں کے لیے صبر کا بڑا عجیب معاملہ چل رہا ہے۔ ہمارے پر کتنے مظالم، کتنے دکھ، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جب خبریں آتی ہے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے مسلمانوں کے تعلق سے، تو بہت صبر کا مرحلہ ہے۔ تو بغیر صبر کے ہم آگے نہیں نکل سکتے۔ والصادقین، سچ کہنے والے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ بہت اہم صفت ہے اہل ایمان کی، جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر ایمان لانے کے بعد بھی ہماری زبان کے پر جھوٹ ہے، اس کا مطلب ہم اللہ سے ڈرتے نہیں کہ اللہ ہمارے سچ اور جھوٹ کو نہیں جانتا، نعوذ باللہ، سب جانتا ہے۔ وہ تو ازل سے ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، اس کے بعد بھی جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ تو سچ بولنے والے، والقانتین، اور کون لوگ ہیں؟ حکم ماننے والے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کرنے دے والے، اسی کو مسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، انبیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کتنے مشکل حالات آئے۔ اللہ نے کہا حضرت ابراہیم سے اپنی بیوی بچوں کو بے آب ہو گیا میدان میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا، کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ کیوں چھوڑوں، اس میں کیا فائدہ ہے، نہیں، چپ چاپ مان لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، چپ چاپ مان لیا، ٹھیک ہے کشتی بناتا ہوں۔ یہ نہیں پوچھا کہ یہاں نہ دریا ہے، نہ ندی ہے، نہ سمندر ہے، کہاں چلاؤں گا، نہیں۔ آرڈر آنے کے بعد اپنی عقل کو نہیں لڑانا چاہیے۔ یہی اصل میں قانت کا مطلب ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو ہو جانے والے۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، خرچ جہاں ضرورت ہو، اپنے بیوی بچوں کے پر، دوست احباب کے پر، اللہ کی راہ میں جہاں پر بھی ضرورت پڑے مال خرچ کرنا چاہیے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش کے طلبگار۔ سوچئے صبر کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی استغفار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کوئی خطا، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کرنا، یعنی وہ دعویٰ نہیں کر رہی ان ساری نیکیوں کے بعد کہ ہم بہت پکے سچے مومن بن گئے ہیں، ڈر رہے ہیں اتنا کرنے کے بعد اگر کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ اس کو معاف کر دینا۔ اللہ گواہی دیتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکہ، اور فرشتے، واولو العلم، اور علم والے۔ اللہ نے اپنی گواہی میں فرشتوں اور اہل علم کو شامل کیا، یہ ان کے مقام اور ان کی عزت و شرف کے لیے ہے۔ جو اہل علم ہے، علماء ہے، قائما بالقسط، یہ سارے کے سارے انصاف کے پر رہتے ہوئے گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، هو العزیز الحکیم، وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ ابتدائی طور پر چند اہم باتیں تھیں جو قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا کہ اپنے آپ کو ان تمام خوبیوں اور صفات سے متعین کرو، یہی اللہ کی نصرت کے اسباب ہے، ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد دین اسلام اور کلام کے رخ کو پھیرا جا رہا ہے اہل کتاب کی جانب۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ ساری تفاصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں وہ ساری خوبیاں، چاہے صبر و سچ بولنا،
اللہ کے حکموں کی تابعداری کرنا، مال خرچ کرنا، استغفار کرنا، ان تمام خوبیوں سے ہمیں آراستہ کر، جس کی بنیاد کے پر تیری رحمت اور نصرت ہمارے پر نازل ہوتی ہے، ہمیں ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔